نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، جنوں اور فرشتوں اور انسانوں کے رسول ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک اور رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانوں کو انسانیت کا پتہ چلا، اخلاق سے آگاہی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام ہی کی تشریف آوری سے لوگوں کو جینے کا، رہنے کا موقع نصیب آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے ہی لوگوں کو ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے حقوق سے شناسائی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی بدولت ہی ہمیں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نصیب ہوئی، اور مجھے کہہ لینے دیجیے گا کہ نبی پاک کی بدولت ہی، حضور کے صدقے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ فلا و ربی کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے قسم بیان فرمائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہمیں حضور علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہی نصیب ہوئی۔ پھر آپ کبھی غور فرمائیں تو انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے جب کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو انسان پیدا تو اللہ کے کرم، اس کے فضل سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ انسانیت کے اصول سیکھتا ہے تو سرکار کی سنت کی برکت سے سیکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ اس کا ختنہ کرتے ہیں تو حضور کی سنت، نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ۔ آپ اس کے سر سے بال اترواتے ہیں تو حضور کا بتایا ہوا طریقہ۔ آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں تو نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ۔ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے۔ تو آپ کو جا بجا زندگی میں جہاں جہاں بھی اخلاقیات کے قاعدے اور ضابطے نظر آتے ہیں تو یہ سارے رسول رحمت علیہ السلام کے دیے ہوئے ہیں۔ پھر انسان اپنی زندگی کے شب و روز اگر چین اور سکون سے گزارنا چاہے تو ایک ہی علاج ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر وہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں جب پہنچتا ہے تو وہاں بھی 3 سوال ہیں، اور لازمی سوال یہ ہے اور آخری سوال یہ ہے کہ بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو قبر میں آسانی ہوتی ہے۔ محشر کے میدان میں جب وہ جاتا ہے تو پل صراط ہو تو دعائیں رسول پاک کی ہیں، میزان عمل ہو تو دعائیں نبی کریم کی ہیں، پیاس لگی ہوئی ہو تو کوثر کا جام دست مصطفیٰ سے ملے گا۔ گویا جو کچھ بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ہمارے لیے سارا کچھ مدینے والے محبوب کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو ان عظمتوں، ان شانوں، ان اخلاقی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ کامل اور مکمل نمونہ حضور کے اسوہ پاک کا ہمیں نصیب ہوتا ہے تو پھر کچھ لوگ اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور ہماری زبان میں سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، آپ نے سن رکھا ہے کہ پرانی امتیں گناہ کرتی تھی تو دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، تو خطائیں تو آج بھی بے شمار ہوتی ہیں، ہم تو جرموں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ کس کا صدقہ ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، عزتیں بنی ہوئی ہیں، وقار قائم ہے،
تو کہا کہ میرے گناہوں پہ اس